اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، وأعد لہ، اور اللہ نے تیار کیا ہے اس آدمی کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے، اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ سختی کرنے کا اور ان کے ساتھ قتال کا، لڑائی کا، جہاد کا حکم دیا، اور اس کے بالمقابل جو اہل ایمان ہیں اللہ نے ان کی جانوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ فرمایا کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اور اگر نیت اور ارادے کے بغیر محض غلطی سے قتل ہو جائے تو تب بھی اللہ نے سزا مقرر فرمائی ہے کہ قاتل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ جو آدمی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے، کسی شکاری شکار کر رہا تھا یا کسی اور وجہ سے غلطی سے ہو گیا، اس کے لیے بھی دیت اور کفارہ دونوں شریعت نے رکھے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں پھر جو آدمی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کے لیے کتنی سخت سزا ہے۔ تو پچھلی آیات میں جو آدمی غلطی سے کر دے اس کے بارے میں تھی، ابھی اس آیت میں جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا ہے۔ تو غلطی سے کرنے سے بھی اللہ نے فرمایا کہ قاتل کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر غلام میسر نہ ہو، وہ نہ پائے، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ تو کفارہ ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ مقتول کے ورثاء کو خون بہا بھی دینا ہوگا، دیت بھی دینی ہوگی۔ جو 100 اونٹ ہیں یا سونے کے جو دینار ہیں یا جو ہے چاندی کے درہم، تو 1000 دینار ہو یا 10,000 درہم یا 100 اونٹ، تو ان کو ادا کرنا ہوگا، یا ان کی مساوی القیمت کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ قتل خطا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں یہ جو خون بہا کی دیت کی ادائیگی کرنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری قاتل کے عاقلہ پر ہے، یعنی اس کے خاندان پر ہے، اس کے قبیلے پر ہے، اس کی برادری پر ہے کہ وہ ادا کرے۔ ہاں اگر کسی محکمے سے قاتل منسلک ہو تو وہ محکمے والے، دفتر والے، فیکٹری والے، ادارے والے مل کے اس دیت کو ادا کریں گے، اور خون بہا یا دیت کو ادا کرنے کے لیے اس کی ادائیگی قسطوں میں ادا کی جائے گی، یکمشت نہیں کہ 3 سال میں اس کی قسطیں واجب الادا ہوتی ہیں۔ 3 سال کے اندر 100 اونٹوں کی جو قیمت ہے یا اتنے دینار کی جو قیمت ہے یا دراہم کی قیمت ہے وہ دینی ہوگی، واجب الادا۔ اور اس کا انتظام حکومت وقت کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ قاتل کے جو عاقلہ ہیں ان سے وصول کر کے مقتول کے ورثاء کو پہنچائے۔ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اگر قاتل کے عاقلہ موجود نہ ہو، اس کا خاندان نہ ہو، اس کے افراد موجود نہ ہو، اور کسی محکمے سے بھی منسلک نہ ہو، تو پھر دیت کون ادا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیت کی ادائیگی حکومت کے ذمے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بیت المال سے ادا کرے، کیونکہ کسی مومن کا خون رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو مومن کا، ایمان والے کا خون اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اتنا زیادہ قیمتی۔ تو آج کی اس آیت کا موضوع ہے قتل عمد۔
قتل خطا پیچھے بیان ہو گیا. قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کی جان کو تلف کرنا، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے گناہ کو اور اس کی اخروی سزا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے متعلق احکام نازل فرمائے. ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. تو کسی شخص کی جان قصدن، ارادتن، ارادہ کر کے، جان بوجھ کر، عمدن تلف کرنا، ضائع کرنا، یہ اکبر الکبائر میں سے. یاد رکھیں گناہ کی دو قسمیں ہیں مشہور، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ. یعنی جو اللہ کے ہاں صغیرہ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے گناہ. اور حدیث مبارکہ میں کبیرہ میں سے بھی جو سب سے بڑے ہیں اکبر الکبائر جنہیں کہتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، یہ 7 گناہ حدیث مبارکہ میں گنائے گئے ہیں. تو 7 بڑے گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے کہ کسی مسلمان مومن کی جان کو جان بوجھ کر لینا. ان کی تفصیل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمائی، تو حضور نے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے 7 گناہ ہیں ان کو جب شمار فرمایا تو پہلا گناہ حضور نے شرک کا فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. دوسرے نمبر پر قتل نفس، کسی کی جان کو لینا، کسی کو قتل کرنا. یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی، 7 بڑے گناہوں میں سے بھی یہ اس کا دوسرا نمبر ہے. تو اس کے متعلق جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کے متعلق جو قصاص ہے، قصاص کا قانون دوسرے سپارے کے اندر بیان ہو چکا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل ہو جانے کی صورت میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، جان کے بدلے جان لینا یہ فرض کر دیا گیا. کوئی آدمی، کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے مقتول کے بدلے میں جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو ایمان والے کی جان کے بدلے میں اس کی جان قصاصاً لی جائے گی. اور یہ قانون اگلی سورت سورہ مائدہ میں بھی آئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ پوری آیت آخر تک کہ پوری جان کا بھی بدلہ ہے اور ہر عضو کا بھی قصاص ہے. خالی یہ نہیں کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو تبھی اس کی جان کو قتل کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کسی مومن کا کوئی عضو کاٹ دیتا ہے، آنکھ ضائع کر دیتا ہے، کان کاٹ دیتا ہے، یا کوئی بھی عضو، اس کے بدلے بھی میں بھی قصاص ہوگا. ان النفس بالنفس، جان لے لی تو جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوائی ہیں، آنکھ، ناک، کان، دانت تک بھی اللہ نے کہا کہ کسی کے دانت وغیرہ بھی گر گئے تو اس پہ قصاص لیا جائے گا. تو اگر کسی عضو کا قصاص علماء فرماتے ہیں بعینہ ہی ممکن نہ ہو، لیا نہ جا سکتا ہو، تو وہاں اس کی دیت ادا کرنی ہوگی. مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص کو بندوق کا جو ہے کندھا، جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ کندھا مارا اور اس کی ٹانگ پہ مارا اور اس کی ٹانگ درمیان سے ٹوٹ گئی. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ قصاص کے طور پر ملزم کو ویسے ہی جو ہے وہ بٹ مارا جائے، کندھا مارا جائے اور اس کی ٹانگ اسی مقام سے ٹوٹ جائے اور اتنی ہی ٹوٹ جائے، تو یہ برابر کا قصاص ممکن نہیں. تو ایسی صورت میں حکومت وقت جو ہے اس کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا. ہمارے اسلامیہ قاضی کا جو فیصلہ ہوگا وہ تاوان یا عرش جو ہے، یعنی یہ تاوان کی ادائیگی جو ہے اس کو کی جائے گی. تو قتل عمد میں ایک قانون اور بھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث راضی ہو جائے تاوان لینے پر، اس کی ادائیگی پر، تو اس کو تاوان دیا جائے گا اور یہ قصاص ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی ایمان والے کی جان کی پرواہ کی ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کے کیا، غصے میں تھا، جس طرح بھی تھا، پہلا قانون تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. لیکن مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں، کئی بیٹے ہوتے ہیں، اس کا والد ہوتا ہے اور کئی وارث ہوتے ہیں. ان ورثاء میں سے
کسی ایک نے بھی کہا کہ چلو یار چھوڑ دو، اس کی جان بخش دو، تو پھر قصاص ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ جو ہے وہ تاوان دیا جائے گا اور اس کا جو دیت کا قانون ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ اور اگر مقتول کے ورثاء بالکل ہی معاف کر دیں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ تو قتل عمد جو ہے، جان بوجھ کے جو قتل کیا جاتا ہے، اس میں دیت کی ادائیگی عاقلہ پر نہیں ہوگی، قاتل کے اوپر ہوگی۔ قتل خطا جو تھا اس میں سارا خاندان، سارا محکمہ اس میں تھا۔ قتل عمد جو ہے، جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس میں جو دیت ہوتی ہے اس کی ادائیگی جو ہے یہ قاتل کے اوپر ذمہ ہے، جس نے قتل کیا ہے اس نے ادا پر کرنے ہیں، اور عاقلہ پر، اس کے خاندان پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ البتہ قتل خطا میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اس میں دیت کی ذمہ داری قاتل کے عاقلہ پر ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کا قانون، اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ یہ بڑا اہم قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یا اولِ الْأَلْبَاب، اے عقل مندو، اے عقل والے لوگو، وَلَكُمْ تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ قصاص لینے میں حیاتن زندگی ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے، بندے کی جان جا رہی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس جان لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے نافذ کر دیا جائے تو سب لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں، یہ زندگی کا مطلب۔ یعنی یہ جو شرعی سزائیں ہیں، اگر آپ پورے شہر میں سے 2-4 چوروں کا ہاتھ کاٹ لیں، آپ ان کو تشہیر کریں کہ یہ فلاں چور، فلاں ڈاکو پکڑا گیا ہے تو اس کے ہم نے ہاتھ کاٹ دیے، آپ دیکھیں پورا شہر امن میں آ جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اگر یہ صحیح قانون صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے تو سب لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دیکھو انہوں نے چوک میں کھڑے کر کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا اور اس کے قصاص کے بدلے میں اس کی جان لی گئی ہے، اگر میں بھی غلطی یہ کرتا ہوں تو میری بھی جان دوسرے دن لے لی جائے گی۔ تو چونکہ اس قانون کے تحت کسی کی رعایت نہیں کی جاتی، تو اس لیے ساری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہاں اللہ نے آگے عقل مند فرمایا کہ اے عقل مندو، یعنی بے وقوف اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کافر اعتراض کرتا ہے، وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ایمان والا عقل مند ہوتا ہے۔ تم عقل سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں زندگی رکھ دی ہے کہ جب تم اس جو ہے قصاص کے قانون کو لاگو کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت سی جانوں کو محفوظ فرما دے۔ اور قانون کے نزدیک چھوٹا بڑا اور امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ اورنگزیب جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کا بھائی تھا دارا شکوہ، تو اس نے قتل عمد کیا، جان بوجھ کے قتل کیا تھا۔ تو پہلے تو ان کے والد تھے، تو اپنے والد کی موجودگی میں تو وہ گرفت سے بچا رہا، مگر جب عالمگیر کی حکومت آئی تو اس مقتول کے باپ نے اس کے عدالت میں مقدمہ درج کر دیا کہ اور گواہیاں دیں کہ ان گواہیوں کے سامنے جو ہے میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو میں آپ سے اسلامی شرعی قانون کے مطابق انصاف چاہتا ہوں۔ تو اس نے ثبوت دے دیے، اب قانون شریعت جاری ہو گیا۔ تو دارا شکوہ جو تھا، حالانکہ شاہی آدمی تھا اور وقت کے حکمران کا بھائی تھا، عالمگیر کا بھائی تھا، اس کو سزائے موت ہوئی۔ اب انگریز موجود تھا تو انگریز نے اس معاملے میں عالمگیر کو بڑا بدنام کیا کہ اس نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے قتل عمد جو تھا، جان بوجھ کے اس کے بھائی نے جو قتل کیا تھا اس کا ٹھیک فیصلہ کر دیا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ تو یاد رکھیں اسلام میں شریعت میں کوئی رعایت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت لائی گئی، عورت کوئی بڑے اچھے خاندان کی تھی، اس نے چوری کر لی۔ اب وہ خاندان والوں کے لیے آر تھی کہ اس کا فیصلہ حضور کے سامنے چلا گیا۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ حضور سے سفارش کروائی جائے،
لیکن اب کس سے سفارش کروائیے؟ کوئی صحابی سفارش نہیں کرتا حضور کے سامنے. اب چونکہ فیصلہ قاضی کے پاس چلا گیا، اب اس نے اس کو نافذ کرنا ہے، اس کے ذمے ہے. اس کو تو اللہ نے اتھارٹی نہیں دی کہ وہ کسی چیز میں کمی زیادتی کر سکے. قانون اللہ کی طرف سے بن گئے. اب حضور علیہ السلام کے سامنے سفارش کے لیے انہوں نے بندہ ڈھونڈنا شروع کیا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت زید جو پہلے غلام تھے، پھر حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، ٹھیک ہے اپنا. تو پھر اس کے بعد جو ہے ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. تو ان کا جو بیٹے تھے اسامہ بن زید، ان سے بھی حضور بڑی محبت فرماتے تھے، گویا کہ ان کو اپنے گھر کا فرض سمجھتے تھے. تو ان کو تیار کیا کہ آپ حضور سے سفارش کریں، اور انہوں نے آ کے حضور سے سفارش کر دی کہ حضور ان کا خاندان بڑا ہے، تو اس نے چوری کر دی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، تو حد جاری نہ فرمائیں. تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضور نے بڑا غصہ فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، حضور نے فرمایا اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر اللہ معاف کرے چوری کرتی، تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ. تو اس لیے اسلام کے قوانین میں کوئی رعایت نہیں، ورنہ یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا. نیچے سارا قانون جاری ہو جائے گا، اور بادشاہوں کی جو اولادیں ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کے خاندان والے ہیں یا ان کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ رعایت اگر رکھی جائے تو وہ تو افراتفری ہو جائے گی، مملکت کے اصول اور سارا سسٹم اور نظام خراب ہو جائے گی. تو اس لیے اسلام کے ہاں امیر غریب کوئی نہیں ہے، قانون کی نظر میں سب برابر. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اپنے بھائی جو دارا شکوہ تھا اس کو عدالت میں کھڑا کیا، اور جو مقتول تھا جس نے دعویٰ کیا تھا اس کو کہا کہ گواہ پیش کرو. اس نے گواہ پیش کیے، مقدمہ ثابت ہو گیا، تو سب کے سامنے اس نے اس کی گردن اتار دی اور اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا. تو ہمارے ہاں ہماری عدالتوں میں تعزیرات کا انگریزی قانون چل رہا ہے. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکا. محض نام بدل کے اسے تعزیرات پاکستان کہہ دیا گیا. یہ تعزیرات وہی ہیں جو انگریز کے قانون ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ انگریز کا جاری کردہ فوجداری قانون ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اور یہ ایسا پیچیدہ قانون ہے جس میں صریح مجرم بالکل سامنے وہ قتل کرتا ہے اور عدالت میں پیش ہوتا ہے، پھر بھی سزا سے بچ نکلتا ہے، اور کمزور آدمی سزا میں پھنس جاتا ہے. اس قانون کے تحت جو ہے وہ رعایت کی جاتی ہے. اور اس میں قانون ہمارا، اس قانون جو ہمارے عدالتوں میں ہے، اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حقائق کی نظر میں نہیں کیا جاتا کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ وکلاء کی جو قانونی مشغافیاں ہیں، ان کے جو قانونی ہیلے بانے ہیں اس پر ہوتا ہے. تو جو صاحب ثروت آدمی ہوتا ہے، مالدار آدمی ہوتا ہے، وہ وکلاء کی بھاری فیسیں جمع کراتا ہے، رشوتیں دیتا ہے اور اکثر بچ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس قانون کی موجودگی میں کسی شخص کی جان تک محفوظ نہیں ہے، اور پاکستان میں بے دریغ جو ہے وہ قتل کیے جاتے ہیں. کتنے واقعات سامنے آتے ہیں، کئی وڈیرے جو ہے وہ اپنے ان محکوموں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے. اتنا واضح قانون، اتنا واضح جرم ثابت ہونے کے باوجود بھی وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. تو اس لیے قاتل جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. اگر قانون جو قصاص کا ہے، قصاص کا قانون جو صحیح شریعت کا اسلام کا قانون ہے، دیت کا قانون ہے. اب 100 اونٹ جو ہے، میں نے جس طرح کل بھی ذکر کیا تھا، یہ 2.5-3 کروڑ روپے کی رقم بنتے ہیں. 3 لاکھ کا بھی اونٹ لگایا جائے اس زمانے میں، 3 کا نہیں ہے اس وقت، جو اونٹ ہے وہ 4 لاکھ 3.5 4-5 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں. لیکن چلو 3 لاکھ کا بھی اونٹ لگایا جائے تو 100 اونٹوں کی قیمت 3 کروڑ روپیہ بنتی ہے. تو اب ظاہر بات ہے 3 کروڑ روپیہ اگر قصاص سے بچ بھی جائے، مقتول کے ورثاء سارے معاف کر دیں یا کوئی 1-2 بھی معاف کریں تو حد ساقط ہو جائے گی. تو لیکن جو دیت ہے وہ اتنی بڑی دیت کون دے گا؟ تو یہ صحیح قانون جو ہے، قانون قصاص، قانون دیت اگر نافذ کر دیا جائے تو ساری غنڈہ گردی ختم ہو جائے اور ملک میں لوگوں کو حقیقی زندگی نصیب ہو جائے. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ،
تمہارے لیے قصاص کے اس قانون میں، اللہ کے اس قانون میں زندگی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ واقعتاً حقیقتاً صحیح لفظوں میں، صحیح معنوں میں، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے نافذ کر دیا جائے تو سب لوگوں کی جان امن میں آ جائے، محفوظ ہو جائے۔ مگر جو ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریزی قانون میں دیت کا مسئلہ تو بالکل نہیں۔ اگر عدالت جرمانہ عائد کرتی ہے تو وہ جرمانہ حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے، مقتول کے ورثاء کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھیں شرعی قانون جو دیت ہے اس میں جو بہت بڑی جو رقم ہوتی ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دلائی جاتی ہے۔ صدر ایوب کے زمانے میں قتل ناحق کے متعلق ایک رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہوئی اور زیر بحث آئی کہ اس پہ بحث کی جائے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو مشترکہ پاکستان ہے، مشرقی اور مغربی پاکستان جو اس وقت تھا، اس میں 3 سال کے عرصے میں 16,000 افراد قتل ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں 16,000 افراد۔ تو ایک دوسری رپورٹ کے مطابق صرف ایک ضلع میں ایک سال میں جو قتل ہو رہے ہیں وہ 1,000 واقعات قتل کے پیش ہوئے جو رپورٹ کیے گئے۔ تو یہ خون حق کی جو ہے وہ ارزانی ہے کہ بالکل کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، جو بھی آتا ہے وہ مار کے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں وجہ کیا ہے کہ شریعت کا تعزیراتی قانون جاری نہیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا بے گناہ جانیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ آپ دیکھیں سعودیہ میں ابھی وہ قانون ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، حالانکہ ان کو تو مزید شریعت کے قانون نافذ کرنے چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، قصاص میں قتل کرتے تھے۔ ایک پوری بہار ہوتی تھی، وہ پورے ورثاء بھی کھڑے ہیں، پورا علاقہ کھڑا ہوتا تھا اور قاتل کو بالکل گراؤنڈ کے درمیان میں بٹھایا جاتا تھا اور جلاد کے ہاتھ میں تلوار لی ہوتی تھی۔ آخری لمحے تک مقتول جو ہے جس کو قتل کیا گیا، قاتل کے ورثاء ان کو راضی کر رہے ہوتے تھے، آپ دیت لے لیں، معاف کر دیں، آخری لمحے تک۔ تو آخری لمحے تک بھی کوئی اشارہ کر دے تو اس کی معافی ہو جاتی تھی، ورنہ اس کی گردن کاٹ دی جاتی۔ تو سعودیہ میں آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ چند ایک واقعات قتل کے آئے، تو یہ زندگی ہے۔ افغانستان کے اندر چور کا ہاتھ کاٹا گیا امارت اسلامیہ کے زمانے میں، تو اب بھی تو وہاں چوریاں آپ گن لیں بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ زندگی ہے کہ جب آپ اللہ کے قانون کو نافذ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے امن پیدا فرما دیں گے اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے گا۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تو بے گناہ جانیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اور اگر قصاص اور دیت کا قانون جاری کر دیا جائے اور اس کی مناسب تشہیر بھی کی جائے، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے، تو اس کا لازماً مثبت نتیجہ برآمد ہوگا اور قتل گیری جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے عملے کا انتخاب بھی نہایت چھان بین کے ہونا چاہیے کہ اچھے افراد جو ہیں وہ آگے آنے چاہیے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے افراد دیانت دار ہوں، جو خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں، تو ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ وگرنہ انگریزی قانون کے ذریعے تو یہی کچھ ہوتا رہے گا جو اب تک ہوتا آ رہا۔ تو بہرحال دیگر جرائم بھی اسی طرح کے ہیں جن کی سزائیں قرآن مجید میں مقرر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق تھوڑا سی وضاحت اور بھی ہے، اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا نفاذ یا اللہ ممکن بنائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں اپنا قانون ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ اسلام کے امن کی اور یا اللہ اسلام کی سلامتی کی بہاریں ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ سارے مرحومین جو متوفین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔